ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جنگ پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ سب صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی ختم ہو چکا ہے، بہت زیادہ پیاس لگی ہے۔ تو رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، اے علی، وہ سامنے ٹیلا ہے، اس ٹیلے کے پار چلے جاؤ، وہاں سے ایک سوڈانی غلام ایک اونٹنی پر سوار ہے اور اس نے مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا ہے، اس کو میرے پاس لے آؤ، میری خدمت میں حاضر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اس ٹیلے پر پہنچا تو اس ٹیلے کے پار جب دیکھا تو واقعی ایک سوڈانی غلام تھا، رنگ کا کالا تھا اور اونٹنی پر سوار تھا اور اس کے پاس پانی کا مشکیزہ تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے کہا کہ اے شخص، چلو ہمارے نبی تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں اس کو لے کر سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت والی نظر اس پر فرمائی اور کہا کہ اے سوڈانی، یہ مشکیزہ ہمیں دے دو۔ وہ کہنے لگا، نہیں حضرت، میں آپ کو یہ پانی کا مشکیزہ نہیں دے سکتا کیونکہ بڑی دور سے میں بھر کر لایا ہوں، میرے مالک نے، میرے آقا نے مجھے بھیجا تھا، بڑی دور سے میں پانی لایا ہوں، تو اب میں اگر خالی ہاتھ جاؤں گا تو وہ مجھ سے ناراض ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے سوڈانی، گھبراؤ نہیں، تمہارے مشکیزے میں سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوگا۔ اس کا اچھا ایسا ہے تو لے لیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشکیزے پر اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو یوں پھیرا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک لگنا تھا، اس کے بعد مشکیزے کا منہ کھول دیا گیا، گویا کہ مشکیزہ نہ تھا، وہ پنج نند جاری ہو گئے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، اپنے مشکیزے بھر لیے، جانوروں کو پانی پلایا، اس کے بعد اس مشکیزے کا منہ بند کر دیا گیا تو اس میں سے ایک قطرہ تک بھی کم نہ ہوا۔ اس سوڈانی نے جب یہ دیکھا تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھائیے، میں بھی آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کلمہ پڑھایا، وہ ایمان والا ہو گیا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست انور جو کہ مشک پر پھیرا تھا، مشکیزے پر پھیرا تھا، اس کالے رنگ کے سوڈانی کے چہرے پر پھیر دیا اور سینے پر پھیر دیا۔ جو ہی آقا کا ہاتھ لگنا تھا کہ وہ جو رنگ کا کالا غلام تھا اس کا چہرہ صاف ہو گیا، چہرہ روشن ہو گیا، گویا کہ ایسے جیسے 14ویں رات کا چاند ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، 14ویں رات کا چاند ہو۔ جب اس نے دیکھا اپنے ہاتھوں کو اور چہرہ بھی روشن ہو گیا تو وہ پھر مشکیزہ لے کر، اونٹنی لے کر اپنے آقا کے گھر چلا گیا۔ جب وہاں پہنچا، دروازے پر دستک دی تو جب وہ یہودی باہر نکلا، اس کا آقا باہر نکلا، اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ نے کہا میں آپ کا غلام ہوں۔ نے کہا نہیں، لگتا ہے کہ تو نے میرے غلام کو قتل کر دیا اور اب اس کی جگہ تم لینا چاہتے ہو، وہ تو رنگ کا کالا تھا اور تم تو سفید ہو۔ تو وہ کہنے لگا، اے آقا، میں وہی آپ کا سوڈانی غلام ہوں، یہاں قریب ہی جنگل میں اللہ کے نبی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اور سارا واقعہ مشکیزے والا بھی سنا دیا۔ جب اس یہودی نے یہ سنا تو وہ بھی اپنے غلام کے ساتھ دوڑتا ہوا آیا اور آقا کے قدموں میں حاضر ہوا اور یہ معجزہ دیکھا کہ رنگ بھی سفید ہو گیا، مشکیزے میں سے ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ تو یہ معجزہ سن کر اور پھر جب آقا کا دیدار کیا، وہ دیدار کیا اور پیر مہر علی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مد بھریاں۔ جب آقا کا چہرہ دیکھا نا تو وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو محترم بھائیو، اس واقعے میں ایک نقطہ یہ ملتا ہے کہ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا تھا کہ ٹیلے کے پیچھے ایک سوڈانی غلام ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ واقعی وہ سوڈانی تھا، رنگ کا کالا تھا، اونٹنی بھی تھی اور مشکیزہ بھی تھا۔ تو دیکھیں ہمارے آقا کا علم کہ کہاں سے کہاں تک دیکھ سکتے ہیں۔